اذا صلت المرأة خمسها واذا صامت شهرها، جو عورت 5 وقت کی نماز ادا کرتی ہے اور رمضان کے مہینے کا روزہ رکھتی ہے، اس زمانے کو یاد کرو، اس زمانے میں عورتیں نفلی روزہ کا بھی کتنا اہتمام کرتی تھی۔ آئیے ایک واقعہ بتا رہا ہوں، لیکن یہ واقعہ کہاں تک صحیح ہے، مجھے اس کی سچائی اور حقیقت میں ان کے بارے میں تلاش ہی نہیں کیا ہوں، لیکن اس طرح واقعہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت جب نماز پڑھتی تھی، اور روزہ رکھتی تھی، جب نماز پڑھتی تھی ان کا شوہر اتنا مارتا تھا، اتنا پیٹتا تھا، وہ عورت شکایت کرنے پر مجبور ہو جاتی، اور جب نفلی روزہ رکھتی تھی، نفلی روزہ رکھتی تھی تو ان کا شوہر تڑوا دیتا تھا۔ نماز زیادہ پڑھنے پر مار اور روزہ رکھنے پر تڑوا دیتا تھا ان کا شوہر۔ ہم اور آپ یہ سوچتے کہ ان کا شوہر بڑا ظالم ہوگا، نہیں، پورا واقعہ سنیے۔ شکایت اللہ کے رسول سے کی کہ اے اللہ کے رسول، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو میرا شوہر مجھے مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو میرا شوہر روزہ توڑوا دیتا ہے۔ کہ تمہارا شوہر کون ہے؟ کہ یہ میرا شوہر ہے، بغل میں بیٹھا ہوا تھا۔ ان کے شوہر سے اللہ کے رسول نے پوچھا، تمہاری عورت اگر تمہاری بیوی نماز پڑھتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، تو کیوں مارتے ہو؟ تمہاری بیوی اگر روزہ رکھتی ہے تو کیوں توڑواتے ہو؟ اس نے جواب دیا، اللہ کے رسول، میری بیوی نماز میں اتنی تاخیر کر دیتی ہے، لمبی لمبی صورتیں پڑھتی ہے، نماز کو اتنی لمبی کرتی ہے، نماز اتنی تاخیر سے پڑھتی ہے کہ رات کی آدھی سے گزر جاتے ہیں، رات کی تہائی حصہ گزر جاتا ہے۔ میں جوان ہوں، برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میں اس کو اشارتاً کنایتاً واقعہ بتا رہا ہوں، کھل کر آپ بولنے کی ضرورت نہیں، آپ سمجھ جائیے گا۔ وہ کہتا ہے، اللہ کے رسول، میں جوان ہوں، میں برداشت نہیں کر سکتا ہوں، میں اپنی خواہش کو زیادہ دیر تک روک نہیں پاتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ اللہ کے رسول، میں ابھی جوان ہوں، اور میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو لمبی لمبی صورتیں پڑھا کرتی ہے۔ میری بیوی جب نماز پڑھتی ہے تو 2 رکعت کی جگہ 4 رکعت نفلی نماز پڑھتی ہے، 4 کی جگہ 8 رکعت نماز پڑھتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جلدی نماز پڑھ کے آ جاؤ، وہ اور اس کو طول کرتی ہے اور لمبی کر دیتی ہے، اس لیے میں مارتا ہوں۔ اچھا ایسی بات؟ کا محترمہ، نماز میں لمبی نہ کیا کرو، تمہارے شوہر کو تمہاری اس عمر میں ضرورت ہے، تمہاری خواہش، تمہارے شوہر کی خواہش، اس وقت دونوں کو ضرورت ہے کہ ایک دوسرے کی حامی رہے، ایک دوسرے کے سپورٹ میں رہے، ایک دوسرے کے حق میں رہے۔ اس وقت تمہیں اس کی ضرورت ہے اور اس کو تمہاری ضرورت ہے، اس لیے تمہارا شوہر اگر تمہیں جلدی اپنے بستر پر بلاتا ہے تو تم آ جایا کرو، اور نماز میں لمبی نہ کیا کرو، نماز میں 2 صورتیں پڑھا نہ کرو، ایک صورت سے بھی تمہاری نماز ہو جائے گی۔ اچھا بتاؤ، روزہ کیوں توڑواتے ہو؟ کہا، اللہ کے رسول، میں جب دن میں اپنی بیوی کو اپنے بستر پر بلاتا ہوں تو میری بیوی کا جواب وہی آتا ہے کہ آج میں نفلی روزے سے ہوں، 1 دن میں برداشت کرتا ہوں، 2 دن کرتا ہوں، 3 دن کرتا ہوں، 4تھے دن غصہ آ جاتا ہے تو میں مار بھی دیتا ہوں اور روزہ توڑوا بھی دیتا ہوں۔ یہ کثرت سے نفلی روزہ کا اہتمام کرتی ہے، اللہ کے رسول، مجھ سے برداشت نہیں کیا جا سکتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ نفلی روزہ رکھ رہے ہو لیکن اتنا نہ رکھا کرو۔ میرے بھائیوں، اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا، لا تصوم المرأة وبالها شاہد الا باذنہ، کہ کوئی عورت اس حال میں کہ جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، جب ان کا شوہر ان کے گھر میں موجود ہو، ان کے پاس موجود ہو، تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے الا باذنہ، ہاں شوہر کی اگر پرمیشن مل جائے، ہاں شوہر کی اگر اجازت مل جائے۔ اسلام ہی ہے،
जो हर रास्ता निकलता है। औरत को ये मना कर दिया गया, ला तसूमुल मरअ, औरत को मना कर दिया गया कि रोजा ना रखो इस हाल में व बालुहा शाहिदुन, कि तुम्हारा शौहर घर में मौजूद है और तुम नफली रोजा रखो। हाँ इल्ला बिइज़्निही, अगर शौहर इजाजत दे दे तो रख सकते हो, लेकिन परमिशन लेना पड़ेगी। आप इस्लाम में शौहरों की कद्र देखिए, बीवियों की कद्र देखिए। कोई अगर इंसान मर्द सिर्फ इबादत करता है, अपने बीवियों के पास नहीं जाता है, तो बीवियों का हक भी बतलाया, क्या है शौहरों, वइन्न लिअइनिका अलैका हक्कन वइन्न लिज़ौजिका अलैका हक्का, तुम्हारे ऊपर तुम्हारी बीवी का भी हक है। और कोई औरत अगर सिर्फ नमाज पढ़ती रहे, इबादत करती रहे, अपने शौहर को खुश ना करे, अल्लाह की कसम शौहर अगर उससे नाराज हो जाए इन सब मामले में, तो हत्ता लानत हल मलाइकतु हत्ता तुस्बिहा, फरिश्ते उस वक्त तक लानत करते रहते जब तक सुबह ना हो जाए, या उस वक्त तक लानत भेजते रहते जब तक वो उससे राजी ना हो जाए। तो मेरे भाइयों ये सब कंडीशन पर इन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा। तो यहाँ नफली रोजे का एहतिमाम के बारे में इतना बताया गया, लेकिन बहुत सारी औरतें भी हैं कि फर्ज रोजे भी नहीं रखते हैं। महीने में जो भी दिन है, माहवारी अय्याम मखसूस को छोड़कर 25 दिन 24 दिन जो भी बचता उसमें रखे, बाद में उसको पूरा करें कज़ा करके 6-7 रोज जो बचता है। लेकिन उस जमाने में एहतिमाम नफली रोजे का भी किया करते थे। तो मेरे प्यारे साथियों, 2 चीज हो गई। अब आइए तीसरी चीज, वातात ज़ौजहा, जो औरत अपने शौहर की इताअत करे। शौहर की इताअत से क्या मतलब है? शौहर जो भी कहे वो करें, कि जाओ खेत में काम करके ले आओ, पैसा कमा के लेके आओ, मजदूरी करके ले आओ, हम बैठ बैठ के खाएंगे, आराम से मौज करेंगे, ऐसी बात नहीं। इताअत से मुराद शरीयत इस्लामिया में जो चीजें बतलाई गई जायज तरीके, वो करना पड़ेगी। अगर कहें कि पैसा कमा के लेके आओ, नौकरी करो, ये करो, शरीयत के मुताबिक जो जायज है। इताअत से मतलब ये है, शौहर अगर आपको एक दिन में 2 कपड़ा दिया और कह दिया वो मेरी बीवी 2-4 रोज के लिए और नहीं मिलेगा, 2-4 महीने के बाद फिर मिलेगा, भी जेब खाली है, वो औरत बर्दाश्त करेंगी, वो औरत सब्र करेगी। लेकिन अगर महीना भर खिलाते जाओ, महीना में 30 दिन, मान के चलिए 30 दिन, 29वें दिन आप अगर खिलाते रहेंगे, पिलाते रहेंगे, कपड़ा ला कर देंगे, खाना ला कर देंगे, खिलाते रहेंगे, लेकिन एक दिन अगर कमियां आ जाएं, वही औरत अगर नाशुक्री है, वही औरत अगर आपकी इताअत नहीं करती है, फरमा बरदारी नहीं करती है, शौहर की इताअत नहीं करती है, तो चौराहे में निकलेंगे, पड़ोसियों के घर में निकलेंगे और औरत से कहेंगे मेरा शौहर, इनके पास न खाने का सुख है, न पहनने का सुख है, आज कपड़ा है तो कल नहीं है, आज सुबह का खाना है तो शाम को नहीं है, एक दिन ना मिलने पर ये पूरे 29वें दिन का एहसान भूल जाएंगे। ऐसी औरत को नाशुक्री बताया गया है। अल्लाह के रसूल सफर मेराज पर गए, आपको जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई। आपने जहन्नम में सबसे ज्यादा औरतों को जलते हुए देखा। एक मर्तबा आप ईदगाह तशरीफ ले गए, रास्ते में देखा कि कुछ औरतों की टोलियां हैं, कुछ औरतों की जमातें। आपने फरमाया मुखातब करते हुए, या माशरन निसाई, आए औरतों की जमातों, आए औरतों की जमातों, तसद्दकना, सदका किया करो, इसलिए कि फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर मिन अहलिन नार, मैंने तुम सबको जहन्नम में सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है, सबसे ज्यादा जलते हुए देखा है। इस जमाने में अगर किसी औरत को कह दो कि औरत के बारे में ये है वो है, मर्दों को मिलेगी जन्नत, हम लोगों को थोड़ी ना मिलेगी, लेकिन उस जमाने की औरतों को देखिए, फौरन सवाल किया, कुल्ला व बिमा या रसूल अल्लाह, आए अल्लाह के रसूल, ऐसे कौन लोग होंगे, ऐसी कौन सी औरतें होंगी, बदनसीब औरतें कौन सी है? आपने फरमाया, तुक्सिरनल लान व तखफुरनल अशीर,
ایک قسم کی عورت وہ ہوں گے جو لان تان زیادہ کیا کرتی ہے، منہ چلایا کرتی ہے، جب دیکھو بات چیت کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے عورت کی آواز کو بھی پردہ قرار دیا گیا ہے، لیکن جب چاہو لڑو، جب چاہو آواز نکالو، جب چاہو گالی دو، جب چاہو فضول بات کرو، جب چاہو زبان چلاؤ، جب چاہو غیبت کرو، جب چاہو لان تان کیا کرو۔ تخسرن اللعن، ان میں سے ایک قسم کی عورت وہ ہے جو سب سے زیادہ لان تان کیا کرتی ہے، اور دوسری قسم کے لوگ وہ ہوں گے جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ یہ چیز ٹچ کھایا موضوع سے کہ جو اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہو۔ شوہر کی ناشکری سے مراد یہ ہے کہ میرے بھائیوں، اس عورت کو جتنا کھلاؤ، جتنا پلاؤ، وہ کبھی آپ کا نام نہیں لیں گے۔ جتنا دن پلاؤ گے، جتنا دن کھلاؤ گے، وہ آپ کے ساتھ رہیں گے۔ جیسے کمیاں پڑ جائیں گی ان کا ارادہ بدلتا جائے گا۔ اگر آپ کو نہیں معلوم تو کسی سے پوچھ لیجئے گا جن کی شادی ہوئی ہے۔ اب پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے، پھر ایسا نہ ہو کہ کل ہم ہی سے پوچھئے۔ ایک چینل والے لکھ دیا، میری تقریر میں کیا لکھتے جانتے ہیں کہ بی بی سے کیسے رہنا ہے، بی بی خوش نہ ہو تو کیا کریں۔ یہ چینل والوں نے لکھ دیا۔ ہماری ابھی ہوئی نہیں، ہمارے اوپر یہ بڑا بڑا الزام دے رہے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت سے مطلب ہے شوہر اگر تمہیں نماز کا حکم دے تو نماز پڑھنا پڑے گی۔ شوہر اگر کہہ رہا ہو میری بیوی میں گھر میں رہتا ہوں، کبھی نہیں رہتا ہوں، میں دن میں کام میں چلا جاتا ہوں، رات میں آتا ہوں، میں تمہیں دیکھ نہیں پاتا ہوں، تم امانت میں خیانت نہ کرنا، میری پرمیشن کے بغیر مسجد میں بھی نہیں جانا۔ اتنا ہے اسلام میں، میری پرمیشن کے بغیر تم بازار نہ جانا۔ لیکن وہی شوہر جیسے گھر سے نکل گیا، ان کی بے پردگی نظر آ گئی۔ کیا چیز ہے؟ اب کیا کیجیے، ٹائم ہو گیا۔ اچھا پھر رتنی میں آئیں گے تو پڑھیں گے، اب قریب ہے۔ شوہر کی اجازت کے بغیر آپ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، لیکن کچھ عورتوں کی عادت یہ بھی، حرکت یہ بھی ہے، شوہر جیسے نکلا ان کی بے پردگی نظر آ گئے۔ ایک مرتبہ کسی نے اپنی بیوی کا انٹرویو لیا، امتحان لیا، کیسے؟ تھوڑی دور گیا، بیوی کو جس لباس میں دیکھ کر گیا کہ بیوی تم اس لباس میں رہنا، پردگی کے ساتھ رہنا، باپردہ رہنا، تھوڑی دور گیا، وہ عورت پھر اپنے ہی شکل میں، اپنے ہی حلیہ میں آ گئے۔ جب گھر لوٹا، دروازہ کھولا، بیوی کو برہنہ حالت میں پایا۔ جو ان کا معمول تھا، شوہر نکلا، جو ان کا رویہ تھا وہ اختیار کر لیا، پکڑا گیا چوری۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اطاعت کا مطلب ہی ہے شوہر اگر آپ کو نیک، آپ کو تو خود سے کرنا ہی ہے، لیکن شوہر اگر کہے کہ نماز ادا کرو، روزہ رکھو، اللہ کو یاد کیا کرو، کسی سے جھگڑا نہ کیا کرو، میری ماں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو کیونکہ وہ بھی تمہاری ماں ہے۔ اور یہ منتر بھی رامائن، یہ منتر بھی وواہ سلوک میں، رامائن میں نہیں ہے لیکن وواہ سلوک میں ہے، ان میں بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ ساس کی خدمت ویسی کرو جیسے اپنی ماں کی کرتی ہو۔ شوہر اگر آپ کو یہ کہے تو کرو، لیکن شوہر تو دن بھر آفس میں رہتا ہے، آپ نے ساس کی ہزاروں غلطیاں نکال کر شوہر کو بتلا دیے، شوہر بھی اپنی ماں پر ناراض ہو گئے، اس لیے کہ وہ دن میں باہر رہتا ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، بیویوں کی ساری باتیں سن کر ماں سے لڑائی شروع، باپ سے لڑائی شروع، ساری چیز عورت کا ہاتھ ہے۔ لیکن آپ یہ سوچ رہے ہوں گے صرف عورتوں کے خلاف بولتے جا رہے، لگتا ہم لوگوں کا کچھ حق ہی نہیں۔ حق ہے، مردوں کو بھی اسلام میں کہا، قرآن میں وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ اے مردوں تم اپنے عورت کے ساتھ بود و باش طریقے سے پیش آؤ۔ حدیث میں ابو داؤد کی حدیث ہے کہ تم جس معیار کے کھانا کھا رہے ہو، جتنے روپیہ والا کھانا کھا رہے ہو اتنے روپیہ والا ان کو بھی کھلاؤ، یعنی تم جو کھا رہے ہو اس کو بھی کھلاؤ، جو پہن رہے ہو اس کو وہی پہناؤ۔ اب پھر ایسا نہیں جو آپ کا کرتا ہے، ساٹھ ہے، پنجابی ہے، وہ جا کے پہنا دینا، ایسا نہیں، مطلب آپ جتنے روپیہ والا خرید کے پہن رہے ہو اتنا اس کو بھی پہنائیے۔
आप ऐसा नहीं बाजार में मौज कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, इतना रुपया वाला आपका चल रहा है, फाइव स्टार होटल में बैठ के आप 1000 रुपये वाला खाना खा रहे हैं, यहाँ बीवी का पता चला घर में नमक नहीं, हल्दी नहीं, और कुछ अगर कमी आ जाए तो ताड़ ताड़ के मारो। कुछ लोग हदीस का मफहूम भी गलत समझते हैं, जो खाओ वो खिलाओ, जो पहनो वो पहनो, आज के बाद से पंजाबी पहना देना, कुर्ता पहना देना। लालू जी से एक मर्तबा सवाल किया, लालू जी को जानते हैं ना, उनसे सवाल किया कि आप अपनी बीवी को क्या खिलाते, पत्नी को क्या खिलाते? लालू जी ने कहा मेरी पत्नी का नाम राउड़ी है, मैं क्या खिलाऊं, तो खुद राउड़ी है। तो आप भी ऐसा कीजिएगा, बीवी का नाम हलवा रख दीजिए, वो तो खुद हलवा क्या उनको खिलाएंगे, वैसा नाम रख दीजिएगा, आपकी बारी कट जाएगी। अब ये सोचेंगे बोल भी रहा तो उन्हीं के खिलाफ, उन्हीं के हक में बोल रहा है, हम लोग के खिलाफ बोल रहा है। तो मेरे प्यारे साथ, जिस किस्म के आप जितने रुपये वाला खरीद रहे आप उनको भी खिलाइए। जायज़ है, इस्लाम ने यह भी कहा कि आप अपने हाथ से बीवी को उठाकर अगर खिला रहे, सवाब है, बरकत है। लेकिन इस तरह अगर खिला दे, कोई अगर देख ले तो पता क्या चलेगा, सुबह आपके बारे में अखबारात आ जाएंगे, फला घर में एक भड़वा निकला है, सुबह ही ऐलान हो जाएगा, आप घर में बैठे सुबह ऐलान हो जाएगा। खिलाइए, कभी मोहब्बत का ही तकाजा है मेरे भाइयों। मियाँ बीवी का रिश्ता हम और आप ये सोच रहे हैं कि उसको मामूली समझ रहे, नहीं, जिंदगी वाला रिश्ता अगर कोई है तो मियाँ बीवी है। आप देख लीजिए दुनिया में, बेटा बड़ा हुआ बिस्तर अलग करने का हो, बेटी बड़ी हुई माँ से बिस्तर अलग करने का हो, लेकिन मियाँ बीवी का रिश्ता कभी खत्म नहीं। यहाँ तक कि अगर आप भी नेक है, आपकी बीवी भी नेक है, तो उस दुनिया में भी जन्नत में वही बीवी मिलेगी। आप ये सोच रहे हैं कि उस दुनिया में हूर अगर मिलेंगी जन्नतियों को, वो तो बहुत खूबसूरत होगी, काली कुलिटी जायन चुड़ैल को लेके क्या करें, अल्लाह उसको इतना और खूबसूरत बना देंगे कि ये सब हूरों को फेल कर देंगे। इसलिए मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत लंबा रिश्ता होता है, लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, इसी को ना कहा गया है। इनके बारे में एक वाक़या अगर याद रहे तो बताऊंगा, गौतम बुद्ध के बारे में उन्होंने लिखा है 32 आगम सूत्र में, याद रहे तो बताऊंगा। तो ये बहुत बड़ा अहम रिश्ता होता है, तो आप इताअत कीजिए, शौहरों की इताअत, मेरी बहनों शौहरों की इताअत कीजिए। दुनिया में सबसे बड़ा मर्तबा, अच्छा एक चीज़ मानिए, सजदा क्या चीज़ है, सबसे बड़ी चीज़ है कि नहीं? सजदा कर लिया अल्लाह के अलावा किसी गैर को, इस्लाम से निकल गया, कुफ्र कर लिया। सजदा अगर अल्लाह के अलावा किसी को जायज़ होता तो औरत को अल्लाह के रसूल हुक्म देती कि वो अपने शौहर को सजदा करे, इससे बड़ी दलील और क्या हो सकती है। लेकिन कुछ औरतें ऐसी हैं, अगर बाप का कुछ प्रॉपर्टी मिल जाए ना, बाप की तरफ से कुछ मिल जाए तो शौहर को अपने मुट्ठी में कर लेंगे, जब चाहेंगे नचवाएंगे। मिला वाला लगता है, हमारे वहाँ खगड़ा का मेला लगता है, वहीं पे नचवाएंगे। बाप की अगर प्रॉपर्टी मिल जाए, आज तो बाप का ये, आज तो भाई का है, लेकिन उनको ये समझ नहीं आएंगे कि शौहर क्या चीज़ होती है। अल्लाह की कसम मैं बोल रहा हूँ, कितने ऐसे लोगों को देखा कि औरतें अगर बाप की तरफ से कुछ प्रॉपर्टी, कुछ जायदाद मिल जाती है उनको, तो अपने शौहर को नचवाते हैं, जब चाह खड़े, जब चाह बैठ जाओ, जब चाह खड़े हो जाओ। इतना याद रखिएगा, ये शौहर की नाशुक्री है। अब शौहर को ठुकरा रहे हैं। एक मर्तबा लड़का लड़की का प्यार हो गया, लड़की ने कह दिया कि मेरे अब्बू आपसे शादी देने के लिए तैयार नहीं है, आपकी औकात देखना चाहता है कि आपकी औकात कितनी है कि मेरी बेटी से प्यार करें, उसको मेरे घर बुलाओ। वो लड़का भी बड़ा होशियार था, उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि तुम्हारे अब्बू को कह देना कि वो गरीब के घर में नहीं जाता है। नहीं समझे, औकात देखना चाहता था, मेरी बेटी से प्यार करेगा, मेरे घर आओ, पता चलता है तुम्हारी हैसियत क्या है। उन्होंने फ़ोन में कह दिया कि मैं गरीब के घर नहीं जाता, तो होता ही है। तो ऐसा आप सीख लीजिए, आप फिर ऐसा नहीं कि प्यार करने बैठिए। मैं आपको एक चीज़ बतला रहा हूँ, तो मेरे भाइयों ये ऐसा होता है, ये चीज़ पाई जाती है। आप बोले मैं बनावटी बता रहा हूँ, बाकायदा किताब है मेरे पास इन सब चीज़ों के बारे में। और अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल से मेरी मेहनत और कुछ ज़्यादा हो रही है, और आप लोग भी मेरे लिए दुआ कीजिए कि मैं आगे और बढ़ सकूं। कुछ हासिदीन है, मैं उनको नज़रअंदाज करता हूं, लेकिन अभी भी हमारे मुहिब्बीन बहुत हैं, इसलिए आप खुसूसी तौर पर मेरे लिए दुआ कीजिए। तो ये है, औरत अपने शौहर की नाशुक्री से बचे। अगर हदीस में ये भी है कि अगर माल है शौहर का, औरत को हिफाजत की जिम्मेदारी है कि वो औरत अपने शौहर के माल की हिफाजत करें। लेकिन अगर आप ये जिम्मेदारी दे के जाएंगे ना कुछ दिनों के लिए,
اگر ان کے ہاتھ میں ساری جائیداد آ جائے، پراپرٹی آ جائے، کبھی آپ کو طلاق دے کے خلا لے کے نکل جائیں گی۔ لیکن اس لیے اس کے ہاتھ میں اتنا بھی مت دیجیے۔ ایک عورت نے اپنے شوہر کو اتنا غربت میں ڈالا، اتنا غریب کر دیا، انہوں نے اپنے کسی عورت سے کہا، کیا کہا جانتے ہیں؟ پڑوسی کی عورت سے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کو ایک ہی مہینہ میں لاکھ پتی بنا دیا۔ اب ان کی پڑوسی کہنے لگی، اچھا اس کا مطلب تیرا شوہر پہلے غریب تھا؟ کہ غریب نہیں، پہلے وہ کروڑ پتی تھا، میں اس کا پیسہ چرا چرا کر اس کو لاکھ پتی بنا دیا۔ پہلے کروڑ روپیہ کا وہ مالک تھا، اب میں اس کے پیسے کو ٹرانسفر یہاں سے وہاں سے وہاں کرتے کرتے ان کو لاکھ پتی بنا دیا۔ تو پہلے سمجھیے گا وہ کیا بتانا چاہتا ہے۔ عورتوں کے مزاج ہے میرے بھائیوں، اس کتاب میں باقاعدہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ کچھ عورتوں کی شاطرہ دماغ، شاطرانہ چال یہ ہے۔ ایک مرتبہ کسی عورت نے کسی عورت سے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ، مرد ہمیشہ اوپر رہتا ہے، عورت نیچے رہتی ہے، کیا مطلب ہے؟ اللہ نے عورت کو اتنا حقیر کیوں بنایا؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ اس عورت نے کہا کہ اللہ نے ہم سب کو اس لیے نیچی کر کے پیدا کیا تاکہ مرد جب بات کرے تو سر جھکا کر بات کرے، اور جب ہم بات کریں تو سر اٹھا کر بات کرے۔ تو یہ ہے میرے بھائیوں، وَعَطَى زَوْجَهَا، ایسی عورت جو اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو، شوہر کی کبھی ناشکری نہیں کرتی ہو۔ میرے پیارے ساتھیوں، تیسری چیز ہو گئی، اور ایک چیز بچ گئی، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ نہیں کہ زنا کرنے سے نہیں بچو۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مراد یہ بھی ہے کہ ہنسی مذاق دوسروں سے اتنا زیادہ نہ کیا کرو۔ مجلس میں چلا کرو تو احتیاط سے چلا کرو، جب راستوں میں چلا کرو تو برقعے کے ساتھ چلا کرو۔ راستے کا سفر کرنا ہے، کسی جگہ کا یاترا کرنا، سفر کرنا ہے تو اگر دائیں طرف مرد ہے تو بائیں طرف چلا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہے، کل عین زانیہ، ہر آنکھ زانی ہے، فہیا قضا و قضا، ان میں سے وہ عورت بھی ہے، فمرت بالمجلس، جو مجلس سے گزر جائیں، صرف گزر جائیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، عورت کو اتنا اہتمام کرنا ضروری ہے، اتنا خیال رکھنا ضروری ہے۔ شرمگاہ کی حفاظت سے مطلب یہ ہے کہ میرے پیارے ساتھیوں، زنا سے بچے، ان کے علاوہ اور بھی جو دیگر بے پردگی کی چیز ہے ان سے بھی بچیں۔ اللہ کے رسول کے پاس ایک کالی کلوٹی عورت آئی، سیاہ فام عورت آئی اور کہا، اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے۔ مرگی کی جو بیماری ہوتی ہے نا، اس میں ہوتا ہے کہ جب کسی آگ کو وہ دیکھ لے، پانی کو دیکھ لے، وہیں پہ ان کا دورہ یہ شروع ہو جاتا ہے، یہ بیماری شروع ہو جاتی ہے۔ جیسے آگ کو دیکھیں گے، آگ جس طرح بھڑکتا وہ بھی بھڑک جائیں گے۔ تو اس لیے مرگی کا دورہ اس عورت کو آیا، اس نے اللہ کے رسول سے آ کے بتلایا کہ اللہ کے رسول مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے، آپ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ آپ نے کیا فرمایا یہ سنیے، ان صبرتی لکے ان شیتی صبرتی لکے، آئے عورت صبر کر لو، اگر تم چاہو تو صبر کر لو۔ صبر اگر کرتی ہو میری بہنوں، سنو اس واقعے کو، اگر صبر کر لے تو تمہارے لیے جنت کا ٹھکانہ ہے۔ اگر صبر نہیں کرتے ہو، اگر صبر نہیں کرتے ہو تو میں دعا کر دوں گا تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس زمانے کی عورتیں کتنی نیک تھی، کتنی سیرت والی تھی، جنت کی خواہش کتنی رکھتی تھی۔ اس نے کہا ایک طرف صبر کرنے سے جنت مل رہی ہے، دوسری طرف اس دنیا کی پریشانی پسند ہے، لیکن جنت کھونا پسند نہیں ہے۔ اللہ کے رسول کہہ رہے اگر تم صبر کر رہے ہو تو وَلَكِلْ جَنَّةٌ، تمہارے لیے جنت ہے۔ اگر صبر نہیں کرتے ہو تو میں دعا کر دیتا ہوں تم ٹھیک ہو جاؤ گی، لیکن جنت کی گارنٹی نہیں لے رہا ہوں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اس عورت نے کہا اللہ کے رسول میں صبر کر لوں گی، لیکن آپ
ایک کام کیجئے. کیا کام؟ وہ موضوع سے ٹچ کھائے گا. جب مجھے مرگی کا دورہ آتا ہے, جب یہ بیماری مجھے آتی ہے تو میرا سطر کھل جاتا ہے, میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, میرا بدن کھل جاتا ہے, میں برہنہ ہو جاتی ہوں, میں ننگی ہو جاتی ہوں. جس کو دیکھ کر لوگ آر محسوس کرتے ہیں, شرمندگی محسوس کرتے ہیں. میری شرمگاہ کھل جاتی ہے, سطر کھل جاتا ہے. اللہ کے رسول, مجھے مر جانا پسند ہے لیکن میرا شرمگاہ کھلے, میرا سطر کھلے یہ پسند نہیں ہے. آپ میرے لیے اتنی سی دعا کر دیجئے. آپ نے کہا ٹھیک ہے میں دعا کر دیتا ہوں. آج کے بعد سے تمہیں مرگی کا دورہ آئے گا, یہ بیماری آئے گی تو تمہارا سطر نہیں کھلے گا, تمہاری شرمگاہ نہیں کھلے گی. اتنا اہتمام کرتے تھے وہ لوگ, اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتے تھے, اپنے سطر کی حفاظت کرتے تھے. آئیے اسلامی چیز تو ہوئی. کیرل کے اندر وہ لڑکی جن کو ننگیلی کے نام سے یاد کیا گیا, نیٹو لائف ان تراونکور کے اندر یہ ٹیکس لکھا گیا, مولا کرم ٹیکس کے نام سے جن کو جانتے ہیں, برسٹ ٹیکس کے نام سے جب یہ قانون نافذ کیا گیا, سطر کھل کے رہنا ہوگا, شرمگاہ کھل کے رہنا ہوگا, چھاتی کھل کے رہنا ہوگا. اگر کوئی نہیں کرتا ہے تو انہیں ٹیکس دینا پڑے گا, پیسہ دینا پڑے گا. ایک عورت تھی, انہوں نے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے پیسہ دینا پڑے لیکن میں اپنی شرمگاہ کھولنے کے لیے تیار نہیں, سطر کھولنے کے لیے تیار نہیں. جب ٹیکس مانگنے کے لیے آئے تو انہوں نے کیا کیا, چھری اٹھائی, چاقو اٹھایا, اپنے پستان کو کاٹ دیا. کہا منظور ہے, اس دنیا میں رہنا بہتر نہیں لیکن پردہ بے پردگی رہنا پسند نہیں ہے. جب ایسا کیا, پروٹیسٹ کیا, احتجاج کیا تو اس گورنمنٹ کو یہ قانون واپس لینا پڑا. میرے پیارے ساتھیوں, چاہے کسی بھی دھرم کی عورت ہو, چاہے کسی بھی دھرم کی لڑکی ہو, اگر حقیقت میں عزت کی اگر ویلیو جانتی ہے تو وہ کبھی نہیں کہیں گی جن کو رہنا رہے. جو یہ چلاتے رہتے ہیں کہ یہ اسلام میں پردہ, یہ اسلام میں پردہ, وہ کھلی رہے, ساڑھ کی طرح رہے, اس سے کوئی مطلب. آپ ان سے بحث مت کیجئے, اسلام میں جو ہے اس کو اپنائیے. میں یہیں سے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے بارہلا اس جلسے کو قبول عطا فرما. ہمارے اندر جو غلطی ہو اللہ اس کو نظر انداز کر کے ہماری اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. ہمارے اندر مزید وہ صلاحیتیں پیدا کر دے, وہ قوت پیدا کر دے. اور آپ سے ایک ریکویسٹ ہے, میرے اندر غلطی ہے, آپ اصلاح کر دیجئے لیکن پیٹھ پیچھے برائی مت کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.